الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا زینۃ عرش اللہ وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم حضرات، بحمده تعالى بتوفیق الہی آج ہم تجوید قرآن کے نام سے تجوید قرآن کے نام سے آپ کی خدمت میں پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں میں آج قرآن پڑھنے کا شوق اور ذوق کم پایا جاتا ہے. صرف رمضان المبارک کا جب مقدس مہینہ آتا ہے تو کچھ لوگ سال سے طاق پہ رکھا ہوا قرآن اٹھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور پھر اس کو طاق پہ رکھ دیتے ہیں. سال بھر کے لیے وہ طاق پہ رکھا رہتا ہے. جبکہ قرآن کریم کی نزول کا مقصد اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے، نہ کہ اس کو طاق پہ رکھ دینا ہے. لیکن بہرکیف ایک مسئلہ یہ ہے اور دوسرا مسئلہ کیا ہے، بہت سارے لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم کو قرآن شریف صرف ختم کرنا ہے. قرآن شریف ہم کو کیسے پڑھنا ہے اس کی تلاش بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. صرف قرآن شریف ختم کرنے کا جنون ہے. آج ہمارے مکتبوں میں جو پڑھائی ہوتی ہے، گارجین کی طرف سے بھی یہی پریشر رہتا ہے کہ بس قرآن شریف جلدی ختم کرا دیا جائے.
میرے بچے قرآن شریف پڑھ کیسے رہے ہیں اس کی فکر نہ ماں باپ کو ہوتی ہے، اور ہم قرآن شریف اپنے استاد کے پاس کس طرح پڑھ رہے ہیں اس کی فکر نہ شاگردوں کو ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب دونوں طرف سے فکر نہیں ہوگی تو پڑھانے والے بھی سستی کر جاتے ہیں، ان کو بھی فکر نہیں ہوتی۔ حالانکہ قرآن شریف پڑھنا، پڑھانا، دیکھنا، چھونا، اس پر انگلی پھیرنا، یہ سب ثواب کا کام ہے۔ لیکن انسان اگر قرآن شریف پڑھنے پر قادر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا صحیح طریقہ سیکھے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ قرآن شریف سیکھو بھی اور سکھاؤ بھی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس آیت میں کہ قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھو، بہتر طریقے سے پڑھو۔ آج ہمارے ٹاپک کا عنوان ہی ہے تجوید قرآن۔ تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ ڈکشنری میں تجوید کا معنی ہے سنوارنا، سجانا، بنانا، اور اصطلاحی معنی یہی ہے کہ قرآن کریم کو حروف کے صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ کچھ چیزیں لکھ کے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سلسلے میں پہلے ہم نبی کے حدیث کو کوٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم، ابو داؤد کی حدیث، اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن کو بڑھا دیتا ہے، قرآن کے حسن کو بڑھا دیتا ہے۔ اب وہاں پہ اچھی آواز سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک تو عربین لہجے میں آپ پڑھو قرآن کریم کو، اور دوسرا حروف کے صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھو۔ تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کریم کو عربی لحن میں پڑھو اور اسی آواز میں پڑھو۔ عربی لحن کا مطلب اس کا عربین لہجہ ہوتا ہے، اس طریقے سے پڑھو۔ اب ہم انشاءاللہ پڑھ کے بھی بتائیں گے۔ جیسے انگلش بولتے ہیں نا، انگلش کا ایک لہجہ ہوتا ہے، ایک تو سادھارن سی انگلش بولنا ہوا، جیسے انگلش میں بولتے ہیں واٹ از یور نیم، ایک سادھارن سا لہجہ ہے۔ اسی کو اگر انگلش کے لہجے میں اگر بولا جائے واٹ از یور نیم، یہ اس کو اور تھوڑا سجا کر کے بنا کر کے بولا جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ انگلشی لہجہ۔ اسی طریقے سے عربی کو اگر ہم صرف پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو یہ ایک پڑھنا ہو گیا، لیکن عربین لہجہ اگر اس کا ہم اپناتے ہیں تو اس کا انداز ایسے ہوگا، الحمدللہ رب العالمین۔ حروف کی صحیح ادائیگی ہونی چاہیے۔ علامہ محقق جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والأخذ بالتجوید لازم، تجوید کا حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے ہر کسی شخص کے لیے۔
من لم یجود القرآن اثم، جس نے تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو نہیں پڑھا وہ گنہگار ہے۔ لأنه به الإله انزل وهكذا منه إلينا وصلا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو اسی انداز میں نازل فرمایا ہے اور ہم تک اسی انداز میں پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبصورت آواز سے قرآن کو مزین فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اپنی خوبصورت آواز سے قرآن کو مزین فرمایا کرتے تھے۔ تمام صحابہ کرام خوبصورت آواز سے اپنے خوبصورت آواز سے قرآن کو مزین کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تو لوگ خاموشی کے ساتھ کان لگا کر سنا کرتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تو حالت یہ ہوتی کہ ایک تو اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرتے، خوبصورت انداز اور عربی لہجے میں قرآن کریم پڑھتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے انداز میں کب کبھی قرآن کریم کو پڑھنے کا وقت رویا کرتے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنے کے وقت رونا یہ بھی ایک بہت اس سے محبت کی پہچان ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہوتا ہے قرآن کریم کو سمجھ کے رونا، کہ کہیں پہ عذاب کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں پہ عذاب کی بات پڑھ کر کے رونا آ جاتا ہے کہ یا اللہ اتنا بڑا عذاب ہے اس معاملے میں، یا کہیں انعامات کی بات آتی ہے تو مسکان آ جانا قرآن کریم میں کہ یا اللہ تو نے کتنا اچھا اجر عطا فرمایا ہے، اچھا کام کرنے والوں کے لیے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ بھلے سے ہی قرآن کریم کو نہیں سمجھا ہو کوئی، لیکن جب جہنم کا لفظ آتا ہو، جب نار کا لفظ آتا ہو، تو جو بھی الفاظ آپ کو سمجھ میں آتا ہو، آپ کے پڑھنے کے انداز میں اگر رقت آ جاتی ہے تو اللہ کو یہ رقت بہت پسند ہے۔ تو قرآن کریم اپنے بچوں کو صرف پڑھائیے نہیں بلکہ بچوں کے مزاج میں یہ بات ڈالیے آپ لوگ کہ قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ ہم کو قرآن کریم سیکھنا ہے۔ ایک پڑھنا ہوتا ہے، ایک سیکھنا ہوتا ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ تو قرآن کریم کو گانے کے انداز میں پڑھتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، وہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جیسے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو یہ جو انداز اپنایا جاتا ہے یہ قرآن کریم کے پڑھنے کا انداز نہیں۔ مخرج کس کو کہتے ہیں؟ منہ کے جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہا جاتا ہے۔ صفت کس کو کہتے ہیں؟ جس انداز سے حرف ادا ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی حرف باریک ہو تو باریک پڑھنا، کوئی حرف پر ہو تو اس کو پر پڑھنا، اسے صفت کہا جاتا ہے۔ مخرج اور صفت دونوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ہم پڑھتے ہیں تو اسے ہم تجوید کہتے ہیں۔ یعنی اگر مخرج کا بھی لحاظ کرتے ہیں کہ کون حرف کہاں سے نکلنے کا حکم ہے اور وہیں سے نکالا جا رہا ہو، اس کی رعایت کرتے ہوئے ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی رعایت بھی کرتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں کہ ہاں یہ حرف پر ہے تو ہم کو پر پڑھنا، یہ حرف باریک ہے تو ہم کو باریک پڑھنا ہے، اس کی رعایت بھی کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، تو وہ صفت اور مخرج، یعنی مخرج اور صفت کے ساتھ رعایت کرتے ہوئے اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کو تجوید کہتے ہیں۔ اور تجوید کے خلاف اگر ہم حرف ادا کرتے ہیں تو اس کو لحن کہتے ہیں۔ اب ہم لحن کی دو قسمیں بتائیں گے۔ کتنی قسمیں؟ لحن کی دو قسمیں، ایک ہے لحن جلی اور دوسرا ہے لحن خفی۔
اب یہاں پہ دیکھیے ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتی ہے، تعالیٰ القرآن والقرآن یلعن، قرآن کریم کو کی جب تلاوت کچھ لوگ ایسی انداز میں کرتے ہیں کہ قرآن کریم اس کو لعنت کرتا رہتا ہے۔ کیا مطلب لعنت کرتا رہتا ہے؟ مخارج کی درستگی اگر نہیں ہوگی تو قرآن کریم کی لعنت ہوتی ہے ایسے شخصوں پر، ایسے شخصوں پر قرآن کریم کی لعنت ہوتی ہے۔ اب ہم کچھ چیزیں ہم لکھ کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں پروگرام کا نام ہم نے رکھا ہے نا، تجوید قرآن، قرآن کو تجوید سے پڑھیں۔ اب یہاں پہ ہم آپ کو لکھ کے بتاتے ہیں، لحن کی دو قسمیں ہیں، یہ لحن لحن کی دو قسمیں ہیں نا۔ لحن کی دو قسمیں ہیں، کون کون؟ ایک ہے لحن جلی، ایک ہے لحن جلی اور دوسرا ہے لحن خفی۔ لحن خفی، اب یہ لحن جلی اور لحن خفی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے آپ دیکھ لیجیے، لحن کی دو قسمیں ہیں ہے نا، لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لحن جلی اور دوسرا ہے لحن خفی۔ لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی۔ اب اس کو ہم مٹا دیتے ہیں۔ اب لحن جلی کس کو کہتے ہیں؟ تو لحن جلی کے حوالے سے، لحن جلی حروف کے مخارج میں رد و بدل کو کہتے ہیں، حرکت میں رد و بدل کو کہتے ہیں ہے نا۔ اب یہاں پہ اس کو اس طریقے سے حروف کے مخارج میں رد و بدل کو کہتے ہیں، اور دوسرا حرکت میں رد و بدل کو کہتے ہیں۔ حرکت میں رد و بدل کو کہتے ہیں۔ اب حرکت کس کو کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں زبر، زیر، پیش۔ حرکت کہتے ہیں زبر، زیر، پیش۔ یہ زبر، زیر ہے نا، یہ پیش، یہ حرکت ہے۔ اب یہ حرکت ایک، اس کو حرکت کہیں گے، خالص زبر کو حرکت، خالص زیر کو حرکت، خالص پیش کو حرکت۔ اب تینوں کو اگر ملا دیا جائے، یعنی پلورل بولا جائے جمع کے طور پر، تو اس کو حرکات کہتے ہیں۔ اس کو حرکات کہتے ہیں، یعنی سنگل اگر زبر بولیں گے تو اسے حرکت، سنگل زیر بولیں گے اسے حرکت، سنگل پیش بولیں گے اسے حرکت۔
اور اگر پلورل بولا جائے، جمع کے طور پر بولا جائے تو اسے حرکات کہتے ہیں۔ اب لحن جلی اسے کہتے ہیں کہ حروف کے مخارج میں رد و بدل کو کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ حروف کے مخارج میں رد و بدل کو کہتے ہیں۔ اب یہ مثال ہم دے رہے ہیں آپ کو، مثال لے لیجئے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہم لکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ الحمد۔ اب یہاں پہ اگر ہم نے الحمد، ہا کا تلفظ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے ہم کو کہ الف سے لے کر کے یا تک کے جو حروف ہیں ہے نا، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، با کہاں سے ادا ہوتا ہے، تا کہاں سے ادا ہوتا ہے نا، سا کہاں سے ادا ہوتا ہے، جیم کہاں سے ادا ہوتا ہے، ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے، خا کہاں سے ادا ہوتا ہے، دال کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ حروف تہجی 29 جو ہمارے یہاں ہے الف سے لے کر کے یا تک، ان 29 حروف کی ادائیگی کا مکمل طور پر اگر ہم کو علم ہوگا تو ہم قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہا ہے، یہ جو ہا، یہ بڑا ہا اس کو کہتے ہیں۔ کون سا ہا کہتے ہیں؟ بڑا ہا کہتے ہیں۔ یہ بڑا ہا، یہ بڑا ہے نا۔ یہ بڑا ہا ہے نا۔ اب چھوٹا ہا کیا ہے؟ چھوٹا ہا یہ، اس کو ہم لوگ اردو میں دو چشمی ہا بھی کہتے ہیں ہے نا۔ اب چھوٹا ہا یہ بھی ہے، لیکن یہ والا جو ہا ہے یہ اردو میں لکھا جاتا ہے، یہ عربی میں لکھا جاتا ہے۔ عربی میں یہ والا ہا کا استعمال ہوتا ہے اور یہ اردو میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا الحمد، تو اب ہم اس کو اگر ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں، الحمد، دیکھیں یہ چھوٹا ہے، اس کو اگر ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ دیکھیے یہ صحیح طریقہ ہے، الحمد الحمد۔ اگر اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں الحمد، تو یہ چھوٹا ہے، اسمال ہے۔ چھوٹا ہے نا، یہ چھوٹا۔ اب اگر ہم اس کو ایسے پڑھتے ہیں، اس کے بجائے اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا لہن جلی۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ لہن جلی۔ اس سے ہماری نماز باطل ہو جائے گی ہے نا، اس سے ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ تو ہم نے ایک مثال دی آپ کو لہن جلی کا۔ اب لہن خفی کا مثال یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں اسی کے اندر لہن خفی کی بھی مثال ہے۔ ابھی بہت گہرائی ہے اس میں، لیکن ہم بہت آپ کو سادھارن انداز میں بتا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اس کو کہتے ہیں الف لام، اس کو کہتے ہیں الف لام، یہ اس کو لام تعریف بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ لام تعریف۔ یہ لام تعریف ہے، یعنی الحمد کا الف لام جو ہے یہ لام تعریف ہے۔ اب لام تعریف کے بعد ایک قاعدہ ہے۔ ہمارے پاس جو بچے مکتب کے پڑھنے آتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں ہیں وہ بچے جو ہمارے پاس آتے ہیں پڑھنے کے لیے، آپ ان بچوں سے پتہ کیجئے کہ میں نے ان کو یہ سب بتایا ہے نا۔ یہ الف لام کے بعد، لام تعریف کے بعد ابغ حجک وخف عقیمہ، اب اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں تاکہ بھی دیکھیے، ایک مثال دے دے رہا ہوں ایک، تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ لام تعریف کے بعد
دیکھیے یہ ابغ حج کا وخف عقیمہ، یہ دیکھیے یہ کتنے حروف ہیں ابغ حج کا وخف عقیمہ میں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، یعنی ان 14 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف لام تعریف کے بعد آتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، اور اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جلدی پڑھ کر کے آگے نکلنا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے لام تعریف کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ ہا آ رہا ہے۔ یہ کون سا حرف آ رہا ہے؟ ہا آ رہا ہے، لام تعریف کے بعد ہا آیا ہے نا۔ تو اب یہ دیکھیے لام تعریف کے بعد ابغ حج کا، اس کو حروف قمریہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو حروف قمریہ کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ لام تعریف کے بعد اگر حروف قمریہ کا کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا۔ اظہار ہوگا ہے نا۔ لام تعریف کے بعد ابغ حج کا وخف عقیمہ ہے نا میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا۔ اب یہاں پہ اظہار جب ہم پڑھیں گے تو ہم قرأت جب کرتے ہیں نا، ہم نماز میں قرأت کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ باندھتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں پہ الحمد کو اگر کوئی اس طریقے سے پڑھ دے الحمدللہ الحمدللہ، تو الحمدللہ جب پڑھے گا الحمد یہ صحیح ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ اس ہم کو ایسے نہیں پڑھنا ہے، برائے کرم تھوڑا اس پر دھیان دیجئے، کیونکہ تجوید ہماری سوسائٹی میں بہت کمی ہے تجوید کا سیکھنا، اور شروع میں جب ہم نے اپنے بچوں کو تجوید کی عادت ڈلوائی تو بہت لوگ گھبرا گئے کہ ہمارے بچوں کا قرآن شریف کیسے ختم ہوگا، جلدی ختم کرنا ہے، یہ فکر جلدی ختم کرنے کی فکر ضرور آ جاتی ہے، لیکن اس کو صحیح ختم کرنے کی فکر نہیں آتی۔ کاش ہمارے لوگوں میں صحیح ختم کرنے کی فکر آ جائے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی صحیح پڑھنے لگیں گے، ہمارے بڑے بزرگ سب صحیح پڑھنے لگیں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے الحمد یہ صحیح ہے، اور یہاں الحمد دو چشمی ہاں سے بنایا گیا ہے یہ غلط ہے نا، اس کو ایسے نہیں پڑھنا ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے دو قاعدہ، ایک تو لحن جلی کا قاعدہ، یعنی اگر الحمد کے بجائے اگر الحمد ہم پڑھ دیتے ہیں تو لحن جلی ہو جاتا ہے، اور اگر الحمد یعنی جلدی پڑھنے کے بجائے اگر ہم الحمد پڑھتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے لحن خفی۔ تو دونوں کی مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب یہاں پہ لحن خفی کیوں ہے؟ اس لیے کہ لام تعریف کے بعد اگر یہ حرف آتے ہیں، یہ حرف آتے ہیں ہے نا، لام تعریف کے بعد اگر یہ حرف آتے ہیں، یہ 14 حرف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پہ اظہار ہوگا، اور اگر یہ حرف نہیں آئے گا، دوسرا حرف آئے گا تو وہاں پہ اظہار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم اس کو ملا لیتے ہیں۔ مان لیا اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئے اس پروگرام کے حوالے سے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ہم جلدی میں کہہ کر کے نکل جائیں، تو برائے کرم اس کو پوچھ لیں، آپ کمنٹس باکس میں سوال ڈال کر کے آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں، ہماری طرف سے جو لوگ منتظمین ہیں وہ جواب دے دیں گے۔ اب یہاں پہ یہ ہو گیا۔ اب دیکھیے سب سے پہلی چیز ہم کو یہ سیکھنا ہے کہ حروف حلقی کیا ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہے، چونکہ یہاں پہ آن لائن بتایا جا رہا ہے اس لیے ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، 6 ہیں، حروف حلقی 6 ہیں۔ اب یہاں پہ حمزہ یہ بھی حروف حلقی میں سے، حروف حلقی 6 ہیں۔ حمزہ سب سے پہلے حمزہ۔ اب دیکھیے حمزہ کی شکل ایسے بھی ہوتی ہے اور حمزہ کی شکل ایسے بھی ہوتی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ایک الف کے انداز میں جو لکھا رہتا ہے اسے بھی حمزہ کہتے ہیں، اور اس انداز میں بھی جو لکھا رہتا ہے اسے بھی حمزہ کہتے ہیں۔ اب الف کے انداز میں کب وہ حمزہ ہوگا؟ الف کے انداز میں حمزہ اس وقت ہوگا جب اس کے اوپر زبر زیر پیش ہوگا، یعنی حرکت سے جب پر ہوگا وہ الف تو وہ حمزہ کہلائے گا، اور اگر اس پر حرکت نہیں ہوگا تو وہ الف کہلائے گا۔ الف سائلنٹ ہوتا ہے، تو یہ الف ہے۔
اب مثال کے طور پہ یہ الف، اس کو مان لیجیے الف ہے نا، اب اس کو ہم زبر دے دیتے ہیں، یہ ہو گیا حمزہ، کیا ہو گیا حمزہ. اب اس کے نیچے ہم ایک زیر دے دیتے ہیں، یہ بھی ہو گیا حمزہ. اب اس کے نیچے ہم اوپر جو ہے پیش دے دیتے ہیں، یہ بھی کیا ہو گیا حمزہ ہو گیا. تو یہ تینوں حمزہ ہے، یہ تینوں کیا ہے حمزہ ہے نا، یہ تینوں حمزہ ہے، یہ تینوں حمزہ ہے. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یہ تینوں حمزہ ہے. اور یہ جو سائلنٹ کھڑا ہوا ہے اس کو الف کہیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی اس پر نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، کچھ بھی نہیں. تو یہ الف ہو گیا، اور یہ زبر کے ساتھ ہے تو یہ حمزہ ہو گیا، یہ زیر کے ساتھ ہے یہ حمزہ ہو گیا، یہ پیش کے ساتھ ہے یہ تو حمزہ ہو گیا. تو یہ تو ہو گیا. اب ہم حمزہ کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے نا. اب یہ حمزہ ہو گیا. دوسرا کیا ہے حمزہ، حمزہ ہا. اب یہاں پہ دیکھیے حمزہ ہا، یہ ہا، یہ بھی حروف حلقی ہے، یہ بھی حروف حلقی ہے نا. اس کے بعد عین. عین، اب یہ حمزہ کہاں سے نکلتا ہے اس کا بھی جاننا ضروری ہے. ظاہر ہے کہ ہم کو اگر قرآن شریف صحیح کرنا ہے تو ہم کو ہر حرف کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور یہ ایک نشست ایک پروگرام سے ہوگا نہیں. میں یہ پروگرام کرنے کا میرا صرف اٹینشن یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ بیداری آوے کہ جب عید کے بعد جب مدرسہ کھلے نا تو آپ اپنے بچوں کو یہ سمجھا کر کے بھیجیے کہ جا کے قرآن شریف سیکھو، پڑھو نہیں. اس پروگرام کا میرا کرنے کا مقصد یہ ہے. آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آخر اس میں گہرائی کیا ہے. اب یہ حمزہ جو ہے نا، حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ تو شروع حلق سے حمزہ ادا ہوتا ہے. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ شروع حلق سے. اب شروع حلق کون سا ہے؟ تو یہ جو اوپر کا جو حصہ ہے یہ شروع حلق حمزہ ہے. اب یہ حمزہ ہاں، یہ دونوں حرف جو ہے حمزہ اور ہاں، یہ پہلا حرف یہ دوسرا حرف ہے نا، یہ دونوں حرف ایک جگہ سے نکلتا ہے شروع حلق سے. اب یہ ایک حرف یہ ہے عین اور دوسرا حرف ہے ہا، عین ہا. یہ دونوں حرف ایک جگہ سے نکلتا ہے عین ہا. درمیان حلق سے یہ نکلتا ہے، یہاں سے دیکھیے یہ والی جگہ سے یہ عین ہا نکلتا ہے، عین ہا. اگر آپ نے یہاں سے نکالنے کی کوشش نہیں کی اور عین عین کہہ دیا تو عین، اگر عین کو عین کہیں گے تو یہ الف سے بدل جائے گا. ظاہر ہے کہ الف آپ جب بولتے ہیں یا حمزہ جب بولتے ہیں تو الف کی شکل میں جو حمزہ ہوتا ہے تو اس کو بولتے نہیں حمزہ زبر آ. تو عین کہیں گے تو وہ حمزہ ہو جائے گا. لیکن اس کو اگر مخالف کے ساتھ کہیں گے، جیسے کہ درمیان حلق سے عین نکلتا ہے، وہاں سے اگر کہیں گے تو عین ہا، یعنی ایک ہی جگہ سے دو حرف نکلتا ہے. یہ ہو گیا 1 2 3 4 حرف ہو گئے. اب تیسرا حرف کیا ہے؟ غین. یہ ہے غین خا. غین خا کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ آخر حلق سے نکلتا ہے. اب یہ دیکھیے آخر حلق سے غین خا نکلتا ہے، یعنی ایک ہی جگہ سے یہ دو حرف نکلتے ہیں. تو کتنے حرف ہو گئے؟ 6 حرف. ان کا صحیح کرنا بہت ضروری ہے، یاد رکھیں. اگر یہ صحیح نہیں ہوا تو آپ پوری زندگی لہن جلی ہی پڑھتے رہیے گا. اگر ظاہر سی بات ہے اگر یہ صحیح نہیں ہوا، یعنی ہا اگر صحیح نہیں ہوا تو آپ الحمدو کی بجائے الحمدو پڑھیے گا. پڑھیے گا کہ نہیں پڑھیے گا؟ اگر ہا صحیح نہیں ہوا، آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہوا الحمدو، تو الحمدو کی بجائے الحمدو پڑھیے گا تو یہ لہن جلی ہوگی، ہے نا. تو یہ 6 حروف کو ہم کو درست کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. یہ حروف تہجی ہے. اب اسی طریقے سے یہ حروف حلقی تھا، ہے نا، یعنی حلق سے جو حرف نکلتے ہیں اس کو حروف حلقی کہا جاتا ہے. حلق سے 6 ہی حروف نکلتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اس کو حروف حلقی کہا جاتا ہے. اس کی تعداد کتنے ہیں؟ 6. اب جیسے کہ یہ حرف جو ہے، یہ حرف، یہ کون سا حرف ہے؟ تا، ہے نا. یہ کون سا حرف ہے؟ تا. اب اس پر بہت مطلب حالانکہ اس میں یہ ہے، بس آپ کو اشارہ کر دے رہا ہوں میں. یہ تا جو ہے یہ تھوڑا سا نیچے لکھا گیا ہے، اس کو میں مٹا دیتا ہوں.
یہ تا ہے نا. تو اب یہ تا کہاں سے نکلتا ہے؟ تا کے مقابلے میں ایک اور حرف آتا ہے, آپ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہوں گے شاید, ہے نا, تا, ہے نا. تا کے مقابلے میں بہت سارے حرف ہوتے ہیں, یہ سین بھی آتا ہے نا. اب ایک اور حرف آتے ہیں, کچھ لوگ اس کو یہ بھی پڑھ دیتے ہیں, شین بھی پڑھ دیتے ہیں, ہے نا. تو اب یہ تا جو ہے, تا اور تا یہ کون حرف ہے؟ دیکھیے سرا زبان یعنی زبان کا جو سرا ہوتا ہے, یہ والا حصہ ہے, یہ والا جو حصہ ہوتا ہے, یہ اوپر کے دانت کے جڑ میں جب ملتا ہے تو تا ادا ہوتا ہے. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے جڑ میں ملتا ہے تو کیا ہوگا؟ تا. تا دال قا, یہ تین حرف ادا ہوتے ہیں, یعنی یہاں پہ دال بھی ادا ہوتا ہے. ایک ہی جگہ سے تین حرف ادا ہوتے ہیں, تا دال قا, یعنی دونوں تینوں حرف سرا زبان اوپر کے دانت کے جڑ میں جا کے ملتا ہے تو تا ادا ہوتا ہے. یہ تینوں حرف ادا ہوتے ہیں, ہے نا. اب اگر بس تینوں حرف کی ادائیگی میں فرق یہ ہے کہ یہ جو تا جو ہے یہ پر حرف ہے, اس کو موٹا پڑھا جائے گا, ہے نا. یہ تا جو ہے یہ پر حرف ہے, اس کو موٹا پڑھا جائے گا تا کو. یہ جو باریک حرف ہے یہ بھی باریک حرف ہے, یعنی تا پڑھیں گے دال پڑھیں گے, لیکن جب تا جب پڑھیں گے تو تا پڑھیں گے, تا تا, ہے نا. اسی طریقے سے تا ہے, اب یہاں پہ ایک حرف آتا ہے دال, تا دال, اور تیسرا حرف کیا آتا ہے؟ وا. یہ تین حرف تا دال وا, یہ تین حرف بھی ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ اوپر کے دانتوں کا سرا اور سرا زبان مل کر, ہے نا. یعنی کہ یہاں یہ اوپر کے دانت کا سرا یہ والا حصہ ہوں گے, ہے نا, اور زبان کا سرا یہ والا حصہ, یعنی اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تا دال وا پڑھیں گے, ہے نا. تو یہ تینوں جو ہے ایک جگہ سے نکلے گا, یہ تینوں ایک جگہ سے نکلے گا, ٹھیک ہے. اس کا کیا ہے؟ سرا زبان اوپر کے دانت کے جڑ سے نکلے گا, تا دال قا, ہے نا, اور یہاں سرا زبان اوپر کے دانتوں کے سرے سے نکلے گا, تا دال وا. یہ پورا حرف ہے. یہ وا جو ہے, یہ وا جو ہے یہ پورا حرف ہے. اسی طریقے تا جو ہے یہ پورا حرف ہے, اور یہ جو ہے باریک ہے. باریک حرف, یہ ایک دو, ہے نا, یہ دونوں حرف جو ہے باریک حرف ہیں, اور یہ تو جو ہے یہ پر حرف ہے. اسی طریقے سے یہ بھی باریک حرف, تا دال یہ باریک حرف, اور یہ وا جو ہے یہ پر حرف ہے. یعنی اس کو ہم کو پر ادا کرنا ہے. جب اس کو ہم پر ادا کریں گے, ہے نا, جب اس کو ہم مخرج یعنی جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے ادا کریں گے تا دال تا کو, تو یہ مخرج ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ مخرج ہو گیا, یہ مخرج ہو گیا. اگر ہم تا دال, ہے نا, کو وہاں سے نکالتے ہیں, تا کو مطلب جہاں سے نکلنے کی جگہ ہے یعنی سیرا زبان اوپر کے دانت کے جڑ سے نکالتے ہیں, تو یہ مخرج ہو گیا, اس کو مخرج کہیں گے. لیکن اگر ہم اس کو موٹا پڑھتے ہیں, تا کو اگر ہم موٹا پڑھتے ہیں تو اس کو صفت کہیں گے. یہ کیا ہو گیا؟ صفت ہو گیا. اب اگر مخرج اور صفت کی رعایت کے ساتھ پڑھیں گے, یعنی مخرج کی بھی رعایت کریں گے, صفت کی بھی رعایت کریں گے, تو یہ ہو گیا تجوید. یہ کیا ہو گیا؟ تجوید ہو گیا. اور اگر نہ اس کی رعایت ہوگی اور نہ اس کی رعایت ہوگی تو یہ ہو جائے گا لحن جلی. کیا ہو جائے گا؟ لحن جلی. اور یہ پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کا خیال کیا کرتے تھے, صحابہ کرام بھی اس بات کا خیال کیا کرتے تھے, نا. تو یہ میں نے بہت مختصر انداز میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت مختصر انداز میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ان حروف کو کیسے پڑھنا ہے. اسی طریقے سے تا دال تا ہو گیا, تا دال وا ہو گیا, ہے نا. اسی طریقے سے آپ کو سین ہوتا ہے, سین, سین, ہے نا. اس کے بعد
کے بعد یہ 3 حروف ہیں، یہ 3 حروف ایک جگہ سے نکلتا ہے، وہ کہاں سے؟ نوک زبان اوپر کے دانتوں کے ہے نا سرے سے ملتا ہے۔ اب زا ہے نا اوپر کے دانتوں کے، زا سین صاد وہاں سے ادا ہوتا ہے، زا ہے نا سین صاد، ایک ہی جگہ سے، اس کو کہتے ہیں مخارج، یعنی جہاں سے نکلتا ہے نا اس جگہ سے اگر نکالتے ہیں تو اس کو مخارج کہتے ہیں۔ اور یہ صاد جو ہے یہ پر حرف ہے، یہ پر حرف ہے۔ اگر پر حرف کے ساتھ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں ہے نا، نوک زبان اوپر نیچے کے دانتوں سے مل کر، نوک زبان اوپر نیچے کے دانتوں سے مل کر زا سین صاد، یعنی جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نا تو زا سین صاد کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے، آپ تجربہ کیجئے، زا سین، تو زبان جو ہے دونوں دانتوں کے بیچ میں ہوے میں رہتی ہے، زا سین صاد ہے نا، لیکن دونوں دانت مل جاتے ہیں، تو نوک زبان اوپر نیچے کے دانتوں سے مل کر زا سین صاد، یہ اس کے مخارج ہیں۔ اگر ہم مخارج کے ساتھ پڑھیں گے تو تجوید ایک بات ہوئی، اور اگر ہم اس کو پر پڑھیں گے، جیسے یہ پر حرف ہے، صاد کیا ہے؟ پر حرف، پر حرف ہے، اگر اس کو ہم پر کے ساتھ پڑھ دیا تو یہ ہو گیا صفت، یہ ہو گیا صفت۔ اب مخرج اور صفت کے ساتھ اگر ہم پڑھ دیں گے اس کو تو یہ ہو جائے گی تجوید، اور اگر اس کے خلاف پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا لحن جلی، لحن جلی، اور لحن جلی پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ زا سین صاد کا ہو گیا ہے نا، اسی طریقے سے ضاد کا ایک حرف ہے، ضاد، ضاد یہ بہت مختصر ہے، ایک نشست میں پوری بات نہیں بتائی جا سکتی ہے نا، لمبے پروگرام کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آج میں نے بتا دیا ہے، لیکن اگر آپ لوگ خواہش کریں گے انشاءاللہ پھر بعد میں کبھی تو انشاءاللہ اس ٹاپک پہ پھر ایک پروگرام کر لیا جائے گا۔ ابھی جس کے ضاد ہے، ضاد ہے نا، اب یہ ضاد کہاں سے نکلتا ہے؟ کنارہ زبان ڈاڑھ سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے، ضاد کنارہ زبان یہ اس کا فائدہ ہے، کنارہ زبان ڈاڑھ سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کنارہ زبان لے لے، کنارہ زبان، ہاں کنارہ زبان ڈاڑھ سے، اوپر والے ڈاڑھ سے ملائیے، کنارہ زبان ڈاڑھ سے مل کر ضاد ادا ہوا، اگر یہاں سے آپ نے ادا کر لیا اور پر پڑھا، یعنی پر پڑھا، اس کو زبان تھوڑا دراز کر کے پڑھیں گے، مخرج اور صفت کے ساتھ اگر پڑھیں گے، یہ مخرج ہو گیا ہے نا، کنارہ زبان مخرج ہوا، اور اس کے بعد اگر صفت پر پڑھیں گے، پر کے ساتھ ہے نا، پر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا آپ کو کیا؟ تجوید۔ اور اس کے خلاف پڑھیں گے تو ہو جائے گا لحن جلی، یہ ہو گیا لحن جلی۔ اگر اس کے خلاف پڑھیں گے تو ہو جائے گا لحن جلی، یہ ضاد کا ہو گیا ہے نا۔ مجھے لگتا ہے بس اب رہنے دیتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ وقت ہو رہا ہے، تو بہت اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کو بتایا کہ لحن جلی اور لحن خفی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ لحن جلی اس کو کہتے ہیں کہ حروف کی ادائیگی میں ہے نا کیا کہتے ہیں، رد و بدل کو کہتے ہیں۔ ایک بات مخارج کی ادائیگی میں رد و بدل کی کہتے ہیں حرف کو بدل دینا، یعنی ہا کی جگہ پہ ہا پڑھ دینا، تا کی جگہ پہ طا پڑھ دینا، سا کی جگہ پہ سین پڑھ دینا، یہ سب لحن جلی میں آتا ہے۔
حرکت زبر زیر پیش کے بدل دینے سے بھی معنی بدل دیتا ہے، جیسے کہ انعمت، انعمت علیہم ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم، تا کے اوپر زبر ہے، اگر کسی نے انعمت علیہم پڑھ دیا تو لہن جلی، معنی بدل ہو گیا، نماز فاسد ہو جائے گی، ہے نا۔ تو اس لیے اس کا مکمل ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیے ہم کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی عمریں بہت ہو گئی ہوں گی، ہے نا، تو اب وہ قرآن شریف کیسے سیکھ سکتے ہیں، ہے نا، تو اب ان کو یہ فکر ہوگی کہ ہم قرآن شریف کیسے سیکھیں۔ میدان محشر میں کبھی بھی یہ بہانہ کام نہیں آئے گا کہ ہم کو نہیں آتا۔ آپ کو کیوں نہیں آتا؟ آپ کو کاروبار کرنے آتا ہے، دوسروں کو جھوٹ بولنے آتا ہے، ادھر ادھر کرنے آتا ہے، لن پھن کرنے آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ تو یہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے سیکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ ابھی اس مسجد میں حضرت سید کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو مسجد ہے، وہاں پہ یہ لاک ڈاؤن ہونے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد تجوید پڑھایا جا رہا تھا، لوگوں کو سکھایا جا رہا تھا، بہت لوگ سیکھ رہے تھے، بہت لوگ نظر انداز بھی کر رہے تھے۔ تو جو لوگ نظر انداز کر رہے تھے وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم نظر انداز کر کے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بلکہ ان کے اندر بھی شوق پیدا ہونا چاہیے۔ ان کے بچے یہاں پر بھی آتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو یہ آج اس لیے ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ قرآن شریف، مان لیا رمضان شریف میں آپ کو یہ شوق ہے کہ ہم قرآن شریف ختم کریں یا پڑھیں، آپ نے اگر قرآن شریف صحیح طریقے سے نہیں پڑھا تو آپ کو ثواب نہیں ہوگا بلکہ گناہ ہوگا۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہم نے ابھی پہلے بتایا ہم نے کہ علامہ محقق جزری فرماتے ہیں کہ والأخذ بالتجوید لازم، کہ تجوید حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ من لم یجود القرآن ان اثم، اگر کسی نے قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا تو وہ گناہ گار ہوا۔ تو یہ گناہ گاری کا کام ہے، اس لیے ہم اور آپ تمام حضرات کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن کریم کو تجوید اور صفت کے ساتھ ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر اس حوالے سے کوئی بات آپ کو اگر سمجھ میں نہ آئی ہو، ویسے مختصر سے وقت میں بہت زیادہ طویل انداز سے ہم نہیں بتا سکتے تھے، جو بھی اختصار کے ساتھ ہم نے بتایا، بس اتنا جان لیجئے کہ الف سے لے کر کے یا تک جو حروف تہجی ہیں ان کے مخارج کی درستگی بہت ضروری ہے۔ اگر مخارج کی درستگی نہیں ہوگی تو قرآن شریف آپ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ کے من میں پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی سوال آتا ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جو آپ آن لائن دیکھ رہے ہیں وہاں سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔